الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یہ دعا اکثر مصائب کے موقع پر اس کے دفع کے لیے پڑھی جاتی ہے. ہمارے حضرت پاشا صلی اللہ صاحب بھی کبھی پڑھتے تھے اور یہ بھی فرماتے تھے کہ دل سے پڑھو، سرسری نہیں. میں نے خود سنا، دل سے پڑھو. یہ دعائیں دل سے پڑھنے کی، یہ نہیں کہ سرسری عادت کو پورا کرنے کے لیے سر پڑھ دیا، ذرا بھی غور و خوض نہیں کیا. پورا دیکھا نہیں، بس تھوڑا تھوڑا. اللہ تعالیٰ بسم اللہ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مجھے یاد ہے کہ حضرت مولانا نے فرمایا کہ ہر آدمی مصیبت کے وقت اس کو پڑھتا ہے، وہ بھی مگر دل سے نہیں. دل سے پڑھو تو قبول ہوگی. بس کسی موقع پر فرمایا اس کو دل سے پڑھو، پڑھ رہے ہو تو دل سے پڑھو. فنادى في یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اسے اثر دے، عمل کی توفیق دے. یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. پاک ہے، میں بے موقع کام کرنے والے میں سے ہوں. کنت من الظالمین کا ترجمہ معتالمین ہے. ظالمین یہ نہیں کہ میں ظالموں میں سے ہوں، یہ نہیں فرمایا. ترجمہ کیا فرمایا ہے؟ تو پاک ہے، میں بے موقع کام کرنے والوں میں ہوں. اچھا ترجمہ ہے. حضرت تھانوی کی یہ ادب ہے. انہوں نے تو لکھا انی کنت من الظالمین، اپنے کو کہا نبی نے، لیکن ناتھانوی نے ترجمہ کیا یہی ہے نا. یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں بے موقع کام کرنے والوں میں سے ہوں. رعایت خیر. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی. اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ کہیں پہ اس طرح اللہ نہیں فرمایا کہ ہمیشہ نجات دیا کرتے ہیں. وعدہ بالکل. جو بھی اللہ کو خلوص سے پکارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا. تو یہاں فرما دیا یعنی ہم نے یوں سے کہ دعا قبول کی اور ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. اور انہوں نے لکھا ہے، حضرت سے میں نے خود سنا کہ کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں. اس کے بس کرتے تھے. بعض دفعہ تو ایک مجلس دو دن چلتی تھی. اس پر معمول تھا جب کوئی مضمون شروع کرتے تھے کو اس کو تکمیل تک پہنچا نہیں دیتے تھے. پھر ایک بار پھر بلاتے تھے ہم لوگوں کو. ایسا بات تک سلسلہ رہتا تھا. مطلب کوئی آیت آ گئی، یہ نہیں کہ جتنا بیان کر دیا مریض میں نہیں ہوئی، چلتا رہتا تھا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. سبونی کی مجلس یہ قائم کرتا. ناشتہ بھی صحیح نہیں کرتے تھے. آتے تھے ٹہل کے ناشتہ میں جلدی جاؤ جلدی، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ سب حضرت کے تابع ہی تھے، کسی کو ناگوار نہیں ہوتا. اتنا خیال رہتا تھا مجلس کا، سنانے کا. فائدہ بھی لوگوں کو ہوتا تھا، فائدہ ہوتا تھا. اس میں علامہ بھی بیٹھے رہتے تھے، مقاصد یہ سب بھی رہتے تھے، لیکن مجلس کا اہتمام بہت.
اور بیان فروغ کسی بھی شروع ہی کر دیتے تھے. یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. یونس علیہ السلام نے کس سے دعا کیا؟ یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا اللہ تعالیٰ کو، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں بے موقع کام کرنے والوں میں ہوں. ہے انی کنت من الظالمین، یہ ترجمہ نہیں کہ میں ظالموں میں سے ہوں. میں بے موقع کام کرنے، نبی گناہ نہیں کرتا، یہ کہہ دیا بے موقع کام کرنے والا ہوں. ترجمہ تھانوی کی، یعنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں بے موقع کام کرنے والوں میں ہوں. یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. جو اس طرح دعا کرتا ہے دعا قبول ہوتی ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دعا قبول کریں گے، وعدہ فرما لیا ہے کہ جو دعا خلوص سے کرے گا ہم اس کی دعا کو قبول کریں گے، کرتے رہیں گے. بڑے وقت سے سناتے تھے، جب سناتے تھے اس مضامین کو بہت. یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. کہیں بھی فرماتے تھے، کہیں اور لوگ لکھا ہوگا، لیکن حضرت سے بالکل کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا وعدہ نہیں پایا کہ اس طرح نجات جیسے ان کو دیا تم کو بھی دیتے رہیں گے اگر پڑھتے رہو گے تو. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یقین دے اس پر، دعا کرتے رہے، دعا سے نہ گھبرائے، دعا کرتے رہے. دعا خود ایک عبادت ہے. دعا کیا قبول نہیں ہوئی، لیکن آپ کی عبادت کا تو ثواب ملے گا بہرحال. اگر دعا قبول نہیں ہوئی اس حالت میں جو دعا کی تھی، لیکن آپ نے دعا تو کیا، یہ خود اجر ہے، اس کا بھی خود اجر ہے. یعنی ہم نے ان کی دعا قبول لی اور ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے تھے. میں نے خود سنا کہیں بھی اس طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم اس طرح نجات دیا کرتے ہیں. ہمارا بالکل مکمل کہ اگر اس کو ہم تم ٹھیک سے پڑھو گے، عمل کرے گا تو ہم نجات دیا کریں گے. یونس علیہ السلام نے صراحتاً سوال نہیں کیا ہے، لیکن چونکہ اپنے رب عز و جل کی ثنا کی، تعریف کی، اور اس کے روبرو اپنی خطا کا اقرار کیا. اللہ اپنے کو نبی مذنب کرتا ہے، گناہ گار، اس کے روبرو اپنی خطا کا اقرار کیا تو اس کی طرف اپنا احتیاج ہونا ظاہر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو طلب کر دیا. انہوں نے صرف میں گناہ گار ہوں، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ چیز کر دیجیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے خطا کا اقرار کیا تو اس دعا کو قبول کر لیا، جو ان کو مقصود جو تھی. یونس علیہ السلام نے صراحتاً سوال نہیں کیا، لیکن چونکہ اپنے رب عز و جل کی ثنا کی اور اس کے روبرو اپنی خطا کا اقرار کیا تو اس کی طرف اپنا محتاج ہونا ظاہر کر دیا. ہم محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو طلب قرار دیا، طلب اس سے نجات چاہتے ہیں. یہ کچھ کہا نہیں کہ ہم کو نجات دیجیے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ اس طرح تعریف کیا، تو یہ تعریف کرنا اس لیے ہے کہ ہماری طرف متوجہ ہوں اور اس سے قید و بند سے ہم کو نجات دے دیں. کیونکہ جواب میں فاستجبنا لہ فرمایا، جس کے معنی سوال پورا کیا. انہوں نے صرف اپنی ضرورت کا اظہار کیا تھا، مانگا نہیں تھا کچھ. چھٹا فائدہ، اور یہ سب میں زیادہ قابل لحاظ، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے صاحبزادیوں کے ساتھ سلوک کر دیا ہے نا. وہ تو قصہ مشہور ہے، کچھ نہ کچھ لوگ جانتے ہیں کہ صاحبزادیوں کے ساتھ سلوک کر دیا، ان سے اجرت و جزا طلب نہیں کی.
بلکہ جب ان کی بکریوں کو پانی پلا چکے اپنے رب کی طرف متوجہ کر ان سے دعا مانگا، ان دونوں سے کوئی اجر نہیں مانگا، اللہ سے مانگا، بلکہ اپنے مالک سے مانگا، جس کی اشار یہ ہے کہ جب اسے مانگا اس نے عطا کیا۔ ہم لوگ خیال بھی نہیں کرتے، مطلب جو دعائیں کرتے ہیں کیا قبول نہیں ہوتی ہیں؟ قبول نہ ہوتی تو کیسے رہتے، کیسے کھاتے؟ جو دعا کرتے ہیں ہماری بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے بعد اللہ کھانا نہ دے تو کیا کر لیجیے گا؟ نہیں دیتا ہے، کبھی نہیں ہوتا کہ بالکل ایک دم سے مار ڈالے سب کو، بلکہ جب ان کی بکریوں کو پانی پلا چکے اپنے رب کی طرف متوجہ کر ان سے مانگا، بکریوں کو پانی پلانے ان سے مانگا نا، ان دونوں سے نہیں مانگا بلکہ اپنے مالک سے مانگا، اللہ سے مانگا، جس کی شان یہ ہے کہ جس نے اس سے صحیح معنوں میں مانگا اسے عطا کیا۔ مجھے یاد آتا ہے، صحیح نہیں، جب مولانا ابرار صاحب کسی بگڑ گئے تھے، کہا تم نے دعا نہیں کیا، سامنے کی بات ہے، کل بات معلوم ہی نہیں رہتی، تم نے دعا نہیں کیا، حضرت دعا کیا بہت، پھر کرو اللہ دے گا کسی کو۔ وہاں پر سب یہی تھے، یہاں مدر تو کسی اپنے مجھے دعا مانگا، کہا حضرت دعا مانگا، تو کہا پھر مانگو اللہ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح معنوں میں دعا کا شوق پیدا فرما دے۔ فتح پور میں ایک لڑکا تھا، جون پور کا تھا، کہا تھا وہ دعا مانگتا تھا دور سے، بڑے گریہ اداری، تو ہم لوگ سے حضرت نے فرمایا اس بچے کو متعلق کہ دیکھو دعا ایسی مانگی جاتی ہے۔ ابھی لڑکا طالب علم تھا لیکن بہت الہا اداری سے دعا مانگ رہا تھا، تو کہا کہ دعا ایسی مانگی جاتی ہے۔ اس لڑکے کی طرف خطاب کر کے کہا، کپڑوں سے کہا کہ یہ دعا ایسی مانگی جاتی ہے، دعا میں الہا اداری، اللہ ہم سب کو توفیق دے، دعا مانگنے کے تو ڈھنگ دے۔ بلکہ جب ان کی بکریوں کو پانی پلا چکے اپنے رب کی طرف متوجہ کو ان سے مانگا، بکریوں کو پانی پلایا تو اس کے مالک سے نہیں مانگا بلکہ اپنے مالک سے مانگا، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کو ان سے مانگا، ان دونوں سے نہیں مانگا بلکہ اپنے مالک سے مانگا۔ دیکھیے شان یہ ہے کہ جب اس سے مانگا اس نے عطا کیا۔ اللہ ہم لوگ کو بھی خوب یقین دے۔ ہم لوگ کو تو یہی کام، یہاں آتے ہی ہیں لوگ گھبرائے ہوئے، بہت دعا کیا حضرت نہیں ہوا، پھر کرو بھائی، دعا سے نہ گھبراؤ، بدگمان نہ ہو، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، کوئی کسر ہوگی اس وجہ سے نہیں قبول کرتا۔ دیکھیے شان یہ ہے کہ جب اس سے مانگا اسے عطا کیا، اور صوفی وہی ہے کہ اوروں کے حقوق جو اس کے ذمے ہیں پورے کر دے اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرے۔ جماعت ہے نا صوفیہ کی، یہ صوفی یہ ہے کہ دوسرے کے حقوق کو ادا کرے۔ اس موقع پہ اسے ہم کو پانی نہیں پلایا تو یہ مر جائے ہم پانی نہیں پلائیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت کمی ہے ہم لوگ کے اندر بھی، جو اندر تصوف کے سے وہ بھی نہیں جانتے کہ کیا اس کے آداب ہیں اور کیا اس کے شرائط ہیں۔ شان یہ ہے، اس کی شان یہ ہے کہ جب اس سے مانگا اس نے عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو معنی کا ڈھنگ عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اپنی کوتاہی کو پیش نظر رکھنا چاہیے، جیسے مانگنا چاہیے تھا ہم نے نہیں مانگا، یہ بھی تو ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ ایک لڑکا تھا، فتح پور کی بات ہے، ہم لوگ کو عمر کا تھا، جون پور کے ایک طالب علم تھا مولانا عبدالحلیم صاحب کے، وہ دعا کر رہا تھا، تو ہم نے کہا دیکھو وہ دعا کر رہا ہے، وہ الہا وداری،
ہم نے کہا کہ دیکھو ویسی دعا کی جاتی، وہ نام بھی معلوم تھا، اس میں بھول گیا. وہاں عبرت ہوئی، بچہ تھا مطلب ہم لوگ سے کم یا مہینوں کو عمر کا. ان دونوں سے نہیں مانگا بلکہ اپنے مالک سے مانگا، جس کی یہ شان ہے کہ جب ان سے مانگا اس نے عطا کیا. حضرت شاہ رسول اللہ صاحب ظاہر کہ ہم لوگ کے راضی بھی تھے اور شیخ تھے، سب کچھ تھے، تو ہمارے گھر میں جاتے بھی تھے. ایک دفعہ دیکھا میں نے دور سے کہ سجدے میں رو رہے تھے. میں کہا اتنے بڑے بزرگ رو رہے ہیں ابھی. ایک دفعہ ان کے کمرے میں چلا گیا، حضرت ٹہل رہے تھے اور یہ پڑھ رہے تھے جو پیر شدی حافظ میں قدم بے روش ہو رندی وہ وسنا کی درحد شباب والا. جب بڈھے ہو گئے اپنے کو خطاب کر کے ٹہل رہے تھے اور پڑھ رہے تھے اتفاق سے، تو پیر شدی حافظ میں قدم بے روش ہو رندی وہ وسنا کی درحد شباب والا. جوانی میں تو سب ہے، بڑھاپے میں بھی وہی بات یہ نہیں ہونی چاہیے. حضرت اپنے نفس سے کہہ رہے تھے، اس کا کوئی تھا نہیں، میں تو پہنچ گیا تھا، لیکن یہ پڑھ رہے بہت. تو پیر شدی حافظ میں قدم بے روش ہو رندی وہ وسنا کی درحد شباب والا. جوانی میں تو زیب دیتا تھا، یہ بڑھاپے میں بھی وہی بات. یہ حضرت خطاب فرما رہے تھے، میں نے خود سنا، بہت الہام داری. حضرت ہمارے گھر گئے تھے گاؤں میں، تو میں نے دیکھا دعا کر رہے تھے. میں نے کہا نہیں، بزرگوں کو بھی ایسے گریہ وزاری سے دعا کرنی پڑتی، کرتے ہیں بزرگ. ہم لوگ سر بزرگ مست تھا، رونا ہونا کا. لیکن حضرت تو پیر شدی حافظ میں قدم بے روش ہو رندی وہ وسنا کی درحد شباب والا. کیا تو پیر شدی حافظ. ہمارے خود ہی حضرت کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا. تو جب اے حافظ یعنی اپنے کو اے وسم اللہ، یہ مطلب ہے نا، جب بڈھے ہو گئے نکلو میں خانے سے. اب تو پیر شدی حافظ میں قدم بے روش ہو رندی وہ وسنا کی درحد شباب والا. جوانی میں تو زیب تھا، اب بڈھے ہو گئے تب بھی وہی بات ہے کہ نہیں. حضرت سے خود میں نے سنا، بہت گریا لالی ہی سے رو رہے. تو پیر شدی حافظ میں قدم بے روش رندی وہ وسنا کی درحد. ہم لوگوں کو گریف فرماتے تھے ناطے میں، ہم لوگ کچھ متاثر رہے ہوں گے. بس حضرت نے مئو کے دارالعلوم کو علماء نے کہا دیکھیے کچھ ٹھیک ہو گئے ہیں لوگ کہ نہیں. یہ حالت اس میں کون سنتے تھے، محمد حلیم صاحب یا جاوید صاحب سب فرمایا دیکھیے کچھ ٹھیک ہوئے کہ نہیں لوگ. تو پیر شدی حافظ میں قدم بے روش ہو رندی وہ وسنا کی درحد شباب. اور جوانی میں تو زیب دیتا ہے، بڑھاپے میں بھی وہی بات. ان دونوں سے نہیں مانگا، اپنے مالک سے مانگا، جس کی شان یہ ہے کہ جب اس سے مانگا اس نے عطا کیا ہے. صوفی وہی ہے کہ اوروں کے حقوق جو اس کے ذمے ہیں پورے کر دے. صوفی ہی لوگوں کا مجمع ہے. سب چیزوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ کچھ عوام سے بھی بدتر حالات ہو جائیں. اور ہمارے گاؤں میں اکثر یہ ہوتا تھا، حضرت سے سب متعلق ہی تھے، لوگ جاتے آتے، بس فوراً نام یہ آتا تھا کہ ماں صاحب کہیں جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. بس یہ عام بات. ہم نے کہا بھائی بدنام نہ کرو حضرت کو ہمارے. یہ تو عام طور سے کہ ہمارا کہیں جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، یہ عام دیہات میں اور زیادہ اس کا خیال تھا. تو پیر شدی حافظ میں قدم بے روش ہو رندی وہ وسنا کی درحد. ہم لوگ کیا جوانی سے بڑھ کے بڑھاپے سے بھی آگے پہنچ رہے ہیں. ان دونوں نے مانگا بلکہ اپنے مالک سے مانگا، جس کی شان یہ ہے کہ جب اس سے مانگا اس نے عطا کیا. اور صوفی وہی ہے کہ اوروں کے حقوق جو اس کے ذمے ہیں پورے کر دے.
سب کے لیے جو لوگ مشائخ کے پاس آتے ہیں، نہیں کہ دوسروں کو حقوق لے لے. دوسروں کو بہت حضرت کیا ہی چلتا تھا، نکال دیتے تھے. کوئی شکایت کرتا تھا ہمارا گاؤں اس کا قرض ادا کرو تو آؤ ہمارے یہاں، وہی روک دیتے تھے، مہینوں روک دیتے تھے، نہیں آ سکتے تم، حقوق کو ادا کرو، قرض تم پر قرض کو ادا کی فکر کرو. ایک دن مجھے یاد ہے کہ خود دیا ہے کہ وہ قرض کو ادا کر دو تب آؤ. خود دیا حضرت نے کہ ایسا قرض ہے ان کو دے دو اور پھر تب آؤ. بہت خاص عادت تھی. کبھی پوچھتے تھے مکان ہے تمہارے پاس؟ کہا نہیں حضرت مکان کا. بنواؤ مکان، پانی برسے کہاں لے جاؤ گے اپنے لڑکوں کو؟ دھوپ میں کہاں چلا لو، ہم دیتے ہیں روپیہ دے. شروع کرو کام. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا اللہ دیے ہوں گے. چوپیر شدی حافظ میں کدا بے روش ہو، رندی و حوصلہ کی درحد شباب. جوانی میں تو دیتا ہے، بڑھاپے میں بھی وہی بات. اور خود حضرت بھی اپنے کو متوجہ کر کے پڑھتے تھے. میں جب تنہائی میں چلا گیا تو کچھ اسی کے مضمون جو اپنے متعلق سے پڑھتے تھے. بزرگوں پر رہنے میں یہ چیز تو دیکھ کر کے بہت عبرت ہوتی ہے. الہا و داری دعا میں، الہا و داری دعا جو پیش. میں کہا اپنے مالک سے مانگا جس کی شان یہ ہے کہ جب اس سے مانگا اس نے عطا کیا. دعا کیجیے اسی مجلس میں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اس درجے پہنچائے، ایسا مانگنے کا ڈھنگ آ جائے کہ اللہ دے دے. ہماری مانگنے کا تو ڈھنگ ہونا چاہیے گری. اللہ تعالیٰ بلکہ اپنے مالک سے مانگا جس کی شان یہ ہے کہ جب اس سے مانگا اس نے عطا کیا. اور صوفی وہی ہے کہ اوروں کے حقوق جو اس کے ذمے ہیں پورے کر دے اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرے. اس مضمون پورا میں نے اس پر لکھ دیا. اللہ تعالیٰ یہ حال ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ حال صوفیہ اخلاق کا نام ہے. التصوف هو الاخلاق. تصوف اخلاق کا نام ہے. اخلاق نہ ہو تو صوفی ہو گئے نہیں ہو گئے. التصوف یہی لفظ ہے سر. التصوف هو الاخلاق. تصوف اخلاق کا نام ہے، وظائف کا صرف نام نہیں ہے. ایک آدمی گئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، کچھ دن رہے ہوں گے. دو چار پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا حضرت وظیفہ پڑھ رہے ہیں. کہا وظیفہ کس نے بتایا؟ کہا ہم نے اپنا تجویز کر لیا. تو کہیں کیوں یہاں آئے ہو؟ تم کو آنا چاہیے کیا وظیفہ پڑھے؟ ہم بتاتے وہ پڑھتے تو ٹھیک رہتا. اپنے طرف سے کیوں شروع کر لیا؟ یہ بادشاہ اسے ایسا بیان کرتے تھے جو ہے خانقاہ میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، رہ رہا ہے سرکار، اور وظیفہ اپنا پڑھ رہا ہے. ابھی وہی بزرگ تو اس لیے آتا ہے کہ وہ بتلا دیں جو اس کو ہم پڑھیں گے. لیکن ایک سے ایک کشف ہم لوگ بھی پہنچتے تھے ہر جگہ اسی رہتا ہے. تو پیر شدی حافظ میں کہتا بے روش ہوں. ہم نے خود سنا یہ شعر. تو پیر شدی حافظ میں کہتا بے روش ہوں، زندی و حوصلہ کی درحد شبا مولا جائے. مسترب رہتے تھے ایسا سکون نہیں. تو پیر شدی حافظ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے شیخ کی معرفت عطا فرمائے، ان کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنے کی توفیق فرمائے. خود جن احوال کو بیان کرتے تھے خود اس سے متصر تھے صاحب. اللہ ہم سب لوگوں کو ان کے طریق پر رہنے کی، اپنی وقت کو گزارنے کی توفیق فرمائے. دیر ہو گئی ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بھی باقی رکھے اور مجھ سے صحیح اور مفید مضامین بیان کرنے کا مجھے توفیق مرحمت فرمائے.
خود بھی عمل کی توفیق دے، ہمارے بچوں کو بھی توفیق دے، اور جو لوگ بھی سنتے ہیں وہ سارے عالم کو توفیق دے۔ یہ ہمارے مشائخ کی تعلیمات ہیں، ان کی تربیت کے مضامین ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر خود عمل کرنے کی ہم کو توفیق فرمائے۔ ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم۔